बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला अपने ही हम शहर लोगों से मुनाफाखोरी करके और गैर मियारी अशिया फरोख्त करके कानून की गिरफ्त में आने से बेहतर है मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद किया जाए। इन हालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने अली सुबह न्यू सब्जी मंडी के विजिट के मौका पर किया। इस मौका पर नुमाइंदा PTV न्यूज़ आसफ अली बिन के हमरा थे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर की डायरेक्शन पर उन्होंने नीलामी के अमल, रेट लिस्टों और मुकर्ररा कीमतों पर अशिया की दस्तियाबी का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मंडी में आए हुए शहरियों से कीमतों और अशिया के म्यार के हवाले से भी सवालात किए, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए किसी किस्म की शिकायत का इजहार नहीं किया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने सफाई सुथराई का भी जायज़ा लिया और हदायत की कि ये पानी जमा होने समेत किसी किस्म के मसले की सूरत में बराह रास्त बताया जाए, फौरी सर्विसेज मुहैया करते हुए अपने फ़राइज़ पूरा करने की रवायत जारी रखेंगे। इस मौका पर उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले को भी सर्विसेज के हवाले से हदायत जारी करते हुए कोताही बर्दाश्त न करने का अंदिया दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद का कहना था कि मुनाफाखोरी करने वाले गैर दानिस्ता और मामूली ताहीर को अगर रिलीफ समझते हैं तो ये इनके वहम से ज़्यादा कुछ नहीं। हर लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं। जो कानून शिकन गिरफ्त में आएगा इसे बिला तफरीक कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। अपने तय हर मुमकिन कोशिश है कि शहरियों को इंतजामी अमूर में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कीमतों के तयन और इन पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर ने 2 रोज़ कबल एक बयान में तफसीली तौर पर अपने लाहे अमल से आगाह किया था कि इनका ये भी कहना था कि बुरेवाला में तैनात मज़कूरा असिस्टेंट कमिश्नर नहायत एक्टिव ऑफिसर हैं। स्टेज अदाकारा ज़ारा नूर जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, उन्होंने बहुत ही कम अरसा में अपना एक अलग नाम और मकाम बनाया। वह जुमा 11 अक्टूबर से अनमोल थिएटर अलीपुर रोड गुजरात में परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी टीम के साथ परफॉर्म कर रही हूँ और अपने फैंस के पुरजोर इसरार पर आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। उम्मीद है सॉन्ग शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की दुआओं और फैंस के प्यार की वजह से हूँ। हाजी अजल शेर मूसा जई चेयरमैन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े कि सूबाई हुकूमत ना सूबे पर तवज्जो दे रही है और ना अवामी मसाइल हल कर रहे हैं, बस अपने जलसों में और एहतजाजों में मसरूफ़ हैं। KPK की अवाम गुरबत से शदीद तंग है और ना तो ये लोग हमें कोई फ़ंड दे रहे हैं, हम जो खिदमत भी कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ KPK ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। अजल शेर मिनुम दे द मूसा जई वन चेयरमैन यमा او دا زمونږه د VC موسازی چې کوم دغه د دفتر دی، دا زمونږ دفتر دی او د GUI سره تعلق ساتم او VC سطح باندې د GUI جنرال سیکرټري ما چې کله نه 2013 نه د PTI حکومت راغلی دی، نو بس تاسو ته پته ده چې پښتونخوا کې بالکل هغه قسمه حالات بالکل گمبیر دي، لکه هغه قسمه مراعات نه ملاویږي کومه چې مخکې حکومتونو به ورکوله. زمونږه مخکې دې نه مخکې 2015 کې چې زمونږ کم ټینور و هغه خو قدر بهتر و او زمونږه دا اوس کم ټینور چې دی نو دا بالکل د زمونږه بلدیاتو سره ډېر غټ ظلم کړی دی چې کم منشور باندې دا بلدیات جوړ شوي دي هغه بالکل د نیش برابر دي. مونږ لا چې کمې وعدې شوي وي کم دغه شوي کم مسلې ویل چې دا به دا مسایل چې کم دي دا به نچلې سطح باندې راولو، نو هغه بالکل لکه هغه وعدې پوره نه شوې. څنګه چې لکه مونږه د بجلی په مد کې ټرانسفارمر شوي، ټرانسفارمر یې مونږه اپنی مدد آپ کے تحت جوړو که په VC سطح باندې زمونږه چې کم ټرانسفارمر سوځېږي هغه مونږه په خپله باندې جوړو. دې کې مونږه سره نه حکومت څه تعاون کوي، نه را سره MPA څه تعاون کوي، نه را سره MNA څه تعاون کوي. زمونږه صرف دا زمونږ دفتر ته ګوري دا دفتر چې کم دا فرنیچر ګوري دا مونږ په خپله اخیستی دی، ځکه چې مونږ نه د فرنیچر دپاره فنډ راکړی، نه سټیشنري شته دی، هېڅ قسمه فنډ مونږ ته نه دی ایشو شوی، نه زمونږه اعزازیه تر اوسه پورې ایشو شوې ده. کم چې مخکینی ګورمنټ و د PTI والا هغوی چې مونږ سره کومې وعدې کړې وې چې یاره تاسو ته به اعزازیې هم شروع شي، تاسو ته به فرنیچر، تاسو دفتر هر څه برابر شي، خو هغه ټولې دروغ وختې. اوس چې دا بیا دوباره چې بیا کوم حکومت راغو د PTI والا هغوی هم دغه وعدې وکړې، خو لکه هغه وعدې باندې هغوی برقرار ونه ساتلی شو او هغه ټول هر څه هیڅ به هیڅ لاړه، لکه وعده پوره نه. بل صفایي ده
بل صفحه په مد کې مونږ سره چر د خې ټیمو سه به مونږ سره تعاون کوي او سناسه مونږ لا داسې فند راکړي چې مونږه مزدوران اخته کو او هغه مونږ لا دغه نه لکه چیک راکړي یا دغه په چیک مت کې راکړي یا نغد راکړي او هغه له مونږه پیسې ورکو نو بل صفایي مونږه په دغه باندې شروع کوو کینه مخکې به مونږه باقاعده بل صفایي لپاره به مونږ له کسانم راکول او هغه به باقاعده لګیاو او خپل بجټ ته پیش کولو خپل بجټ ته پاس کولو اوس هغه دغه نشته طریقې کار نشته دی مونږه قسم کوو نو مونږ سره دا مونږ سره د ټیمو یو احسان دی چې مونږه لا کم دغه راکوي بل صفایي لپاره کم بجټ راکوي کم دغه راکوي کسان راکوي نو دا لکه مونږ باندې هغه یو احسان کوي کینه دا زمونږه بل صفایي مونږ سره دغه نشته فیسلټیز نشته دی ٹھٹا سے رپورٹ بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹا کے گاؤں حاجی نور محمد تھیم کے گاؤں والوں کی طرف سے بازار ارشد بٹو کے خلاف احتجاج۔ حاجی محسن تھیم، یاسین تھیم، شاہ زیب تھیم، علی گوہر تھیم، وزیر تھیم کی قیادت میں سینکڑوں دیہاتیوں نے زبردست نعرے بازی کی اور کہا کہ ارشد بٹو نے رات گئے ہمارے گاؤں کی سڑک بند کر رکھی ہے اور ارشد بٹو کے محافظ ہر طرف ہوائی حملے کر رہے ہیں، ہمارے راستے بند کر رکھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ہوٹل کی واٹر سپلائی پانی کی لائن بند کر دی گئی ہے۔ گاؤں والوں نے PS 76 کے منتخب MPA صوبائی وزیر جیل خانہ جات روڈ ورکس حاجی علی حسن زرداری سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سیشن جج ٹھٹا DC ٹھٹا اور SSP ٹھٹا سے استدعا کی ہے کہ ارشد بھٹو کے ظلم کا فوری نوٹس لے کر ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، بصورت دیگر احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ پریس کلب کراچی میں بااثر ارشد بھٹو کے خلاف مرتے دم تک بھوک ہڑتال کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے سجاول سہرانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد عثمان حالت نے حکومت پنجاب کے احکامات پر سرکاری محکموں کی انسپیکشن کی۔ انہوں نے خدمت مرکز ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا اور شہریوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر خدمت مرکز کے مختلف کاؤنٹرز پر گئے اور پبلک سروس ڈلیوری کا موقع پر معائنہ کیا۔ انچارج خدمت مرکز مدثر سہرانی نے لوگوں کو فراہم کردہ سہولیات بارے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ڈیجیٹلائزیشن آن لائن پر فوکس ہے۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں جدت کی بدولت شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے ریلیف کو جلد ممکن بنا کر ہم ان کا اعتماد حاصل کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان کا خدمت مرکز عوامی خدمت میں پیش ہے۔ ٹھل سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سلطان احمد بٹی کی رپورٹ کے مطابق ٹھل میں 3 بچے پولیو وائرس کا شکار، 4 سالہ دانش لشاری، 3 سالہ صدف بیٹی امداد لشاری، 4 سالہ زی لشاری میں پولیو کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دانش لشاری کی دونوں ٹانگیں بڑھنے کی وجہ سے ان میں پولیو وائرس کا شبہ ہے۔ سندھ حکومت کی اربوں روپوں کی بجٹ خرچ کرنے کے باوجود بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جھوٹے وعدے درے کے درے رہ گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے عمیر سندھو کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں کے نواحی گاؤں 19 گجیانی میں چودھری بابر جاوید سرویا کے ڈیری فارم پر چائنا کی ایک کمپنی نے وزٹ کیا، جانوروں کا معائنہ کیا، چشتیاں انجیکشن لگائی اور جدید اور اعلیٰ طرز کا فارم بنانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور اب جیسے محنتی اور دیانتدار فارمرز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ چودھری بابر جاوید سرویا نے کہا کہ پچھلے 10 سال سے فارمنگ کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بزنس ہے۔ چائنا کی کمپنی نے چودھری بابر جاوید کو مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کروائی اور فارم کا مکمل طور پر وزٹ کیا اور تصاویر بھی بنائی۔ خبر شامل کرتے مامو کانجن سے ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل رپورٹر تاندے والا کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر تاندے والا ازکا سحر کے احکامات پر انکروچمنٹ اینڈ انفورسمنٹ انسپیکٹر شیخ احسان باری نے سید صنم عباس اور دیگر عملے کے ہمراہ بنگلہ چوک مامو کانچن کمالیہ روڈ لیان والا مامو کانچن پہ ناجائز تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا، جس میں بھاری جرمانے کیے گئے اور ناجائز تجاوزات کو فوری طور پر ہٹایا دیا گیا اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشتیاق احمد چودھری رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 ساہیوال نے نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ 8 اکتوبر 2005 کو ہونے والے زلزلے کو دنیا کی چوتھی بڑی اور پاکستان کی تاریخ کی بدترین تباہی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد حادثات کے دوران ہو جانے والے نقصانات کی شرح کو کم سے کم، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور ان حادثات کے دوران شہید ہونے والے کو خراج عقیدت پیش
پیش کرنا ہے۔ اسی کے پیش نظر ریسکیو 1122 نے 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں زخمی اور ہلاک ہونے والے لوگوں کی یاد میں نیشنل ڈیزاسٹر ڈے اس عزم سے منایا کہ عوام کے اندر یہ احساس جاگر ہو کہ حادثات سے نبر ازما ہونے کے لیے قبل از وقت تیاری انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سینٹرل اسٹیشن ریسکیو 1122 ساہیوال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ نے کی۔ اس قدرتی آفت میں جانی اور مالی نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ احساس ہمدردی کے ساتھ ساتھ شہید ہونے والوں کو دعاؤں کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد ازاں ایک مرکزی واک کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء کو حادثات سے نمٹنے کے لیے بہتر تیاری اور منصوبہ بندی کے متعلق آگاہی دی گئی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد عبداللہ نے کمیونٹی سیفٹی ونگ کو اسکولز میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹ کو بھی عملی ٹریننگ دینے کے احکامات کے ساتھ ساتھ یونین کونسل کے باشندوں کو بھی ابتدائی طبی امداد اور ہر طرح کے حادثات سے نمٹنے کے لیے عملی تربیت حاصل کرنے پر زور دیا تاکہ پاکستان میں ایک محفوظ معاشرے کے قیام کی تکمیل کی جا سکے۔ کاموں کی خبر شامل کرتے ہیں نوید گیا کی رپورٹ کے مطابق معمولی جھگڑے پر فائرنگ سے باپ، بیٹا اور 4 سالہ راہگیر بچی شدید زخمی ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ سٹی کے علاقے بلال پارک کا عارف اپنے بیٹے 15 سالہ زین کے ہمراہ اپنے کریانے کی دکان پر موجود تھا کہ ملزم زین نے ساتھیوں کے ہمراہ مسلح ہو کر ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں عارف اور اس کا بیٹا 15 سالہ زین اور راہگیر بچی 4 سالہ منتہا زخمی ہو گئے۔ پولیس نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ خیرپور ناتشاہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ 2022 کے سیلاب میں لگے شگاف بند نہ ہونے کے باعث نہر میں پانی آنے سے مختلف مقامات پر شگاف بڑھ گئے۔ خیرپور ناتشاہ یوسی گوزو کے گاؤں گھاروں میں 2022 کے سیلاب کے باعث لگے شگاف سے پانی تیزی سے آبادی کی طرف جا رہا ہے۔ معاشی عملہ معمول کے مطابق غائب پانی گھروں اور فصلوں کی طرف بہنے لگا، جبکہ دوسری جانب گاؤں باجھی خان ببر کے مقام پر بھی پڑے شگاف نے بھی فصلوں اور آبادی کو متاثر کیا ہے، جس کے باعث گاؤں کھمبن شیخ سمیت دیگر دیہات کو جانے والی سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت لگے شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہیں۔ مقامی لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ لگے شگاف کو مشینری کی مدد سے فوری طور پر بند کر کے ہماری پریشانی کو ختم کیا جائے۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلو ایکسین سیپکو سب ڈویژن فہیم بلکانی اور ایس ٹی او سیپکو رضوان حاکم شہر کے مختلف علاقوں حیدر شاہ، سومرا کالونی، گل کالونی، مسلم کالونی اور دیگر علاقوں میں درجنوں کنڈے ختم کر کے 11 بجلی چوروں کے خلاف میرپور متھیلو تھانے پر مقدمہ درج کر لیا۔ میرپور متھیلو شہر میں اسپیکر پر سب کو وابٹہ انتظامیہ کی جانب سے اعلان کروائیں گے، فوری طور پر اپنے بل ادا کریں۔ میرپور متھیلو ایکسین سیپکو سب ڈویژن میرپور متھیلو فہیم بلکانی نے کہا کہ کسی کو بجلی چوری نہیں کرنے دیں گے۔ اگر سیپکو کا لائن مین بجلی چوری میں ملوث نکلا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایس ڈی او سیپکو رضوان حاکم نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنی بقایا جات بل فوری طور پر ادا کریں، نہیں تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں بھنیا سے یہاں علاقے کی روحانی شخصیت بابا جی محمود سائیں رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک منعقد ہوا، جس میں علاقے کی مشہور سماجی ویلفیئر بابا وسن شاہ ویلفیئر سوسائٹی بھنیا کی طرف سے فری جنرل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 350 کے قریب لوگوں کو ٹریٹمنٹ اور فرسٹ ایڈ دی گئی اور پورا دن ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر ملک نعیم کی جانب سے ریسکیو 1122 کی گاڑی مہیا کی گئی، جس نے تقریباً 15 لوگوں کو ریسکیو کے بانی BWWF کیا۔ ڈاکٹر ایوب دلشاد بٹی، نائب صدر رمضان گجر، جنرل سیکرٹری شفاقت علی رضوی اور سرپرست اعلیٰ صاحبزادہ میاں رب نواز نے فل ٹائم ڈیوٹی سر انجام دی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق محمد رفاقت افضل، ٹھیکیدار چودھری ذوالفقار گجر، نذیر گجر نے شرکت کی۔ ویلفیئر کے جنرل سیکرٹری شفاقت علی رضوی کا کہنا تھا کہ مخلوق کی خدمت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تلاوت قرآن حمد و ثنا سے کیا گیا۔ محفل پاک میں تمام مکتبہ فکر، عاشقان رسول، سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت، جس میں سید ثناء اللہ شاہ، سید حسین شاہ، مفتی فیصل حیات، میاں بلال اکرم جوپو، صدی احمد مہروی، ڈاکٹر وقاص اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا قاری عابد حسین زمانی، زیر سرپرستی محمد سلیم اشرف منعقد ہوئی، جس میں حضرت علامہ پیر سید ثناء اللہ شاہ بخاری، پیر سید حسین شاہ بخاری، محمد رفیق احمد چشتی، مفتی فیصل حیات، میاں بلال اکرم جوپو، سابق صدر آل پاکستان مسلم یوتھ ونگ ڈاکٹر وقاص جوپو، تحصیل صدر انجمن مہریہ نصیریہ صدی احمد مہروی، حاجی عبدالرؤف، نائب صدر انجمن مہریہ نصیریہ
صدر گگیرا، محمد اشرف، راؤ لقمان، رانا ناصر، میاں نعیم رضا، ماجد احسان، محمد ذیشان، محمد اویس، قاری علی مرتضیٰ، حافظ عثمان آسی، رانا بابر رمضان، قاری محمد اعجاز قادری، کاشف حسین ساکی، علی شیر مہروی اور دیگر سیاسی سماجی تمام مکتبہ فکر عاشقان مصطفیٰ کثیر تعداد موجود۔ مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل قادری نے خطاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم سرور کائنات امام انبیاء مرسلین رسالت کی زندگی پر پھول نشاور کیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سیرت النبی پر اس طرح عمل کرو جیسے صحابہ رضوان اللہ نے کیا۔ انہی کی زندگی ہمارے لیے نجات بہترین نمونہ ہے۔ یکجہتی فلسطین، مسلم امہ پاکستان، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سپاش کوٹک بیورو چیف میر پور خاص کی رپورٹ کے مطابق تھر پارکر کے مویشیوں میں لمپی کی بیماری نہیں عام۔ ہاری شہر ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک تھر پارکر ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک تھر پارکر ڈاکٹر حاکم علی جلبانی نے کہا ہے کہ تھر پارکر کی مویشی میں لمپی کا امراض نہیں ہے۔ مویشیوں میں لمپی امراض کی کوئی نشانی موجود نہیں۔ مزید معلومات کے لیے مویشی کے خون کے سیمپل لے کر اسلام آباد کی لیبارٹری میں بھیجے گئے ہیں جہاں سے تصدیق کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تھر پارکر کے مختلف گاؤں سمیت دیگر گاؤں کا دورہ کر کے بیمار مویشیوں کا معائنہ کیا ہے۔ یہ امراض بارش کے موسم کیڑے کے کاٹنے سے ہوتا ہے جو عام امراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ لائیو اسٹاک تھر پارکر کی ٹیمیں دور دراز کے علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ مویشیوں کو مختلف امراض سے بچانے کی مفت ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی مویشی بیمار ہے اس کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو مہربانیوں जेको मिठी खां हेॾो पंधु करे असांजी टीम जानवरनि जी चकास लाइ आयो ऐं वरी बि रत जी चकास जेका कई आहे जेके नंबरिंग वग़ैरह सां रत कढियो वियो आहे। जेको बि जानवर चेक कया विया आहिनि उन्हनि जे दड़ में या सिसी में या साह में जेका तकलीफ़ आहे उन्हनि जे लाइ असां सां तावन सुठो कयो आहे। तमामु बहितरीनु माण्हू आहिनि ऐं इनशाला इहो कंदा ई रहंदा। असांजे हुकूमत या तव्हांजे हुकूमत से असां वटि हाज़िर थिया आहिनि। इन्हनि जूं महिरबानियूं लख थोरा डॉक्टर साहिब जा ऐं इन टीम खे असीं जस था ॾियूं जेको असांजे माना थोरी ई बीमारी जे चवण ते ई असां वटि पहुता आहिनि। इन्हनि जा लख थोरा महिरबानी। थैंक्स। اب خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی اوکاڑا راشد ہدایت کا نوٹس تھانہ صدر دیپال پور کی حدود میں کمسن بچی کی ہلاکت کا معاملہ۔ ڈی پی اوکاڑا محمد راشد ہدایت کا سخت نوٹس۔ ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 5 ٹیمیں تشکیل۔ تھانہ صدر دیپال پور چوکی سکھپور سی آئی اے دیپال پور کرائم انالیسز یونٹ اور آئی ٹی برانچ متحرک۔ انویسٹیگیشن نے پروبنا آباد میں جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ پولیس نے کربوجوار سے 5 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن کی نگرانی میں پنجاب فرانسیسک سائنس ایجنسی نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کا جلد سے جلد گرفتار کر کے حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد سے ہمارے بیورو چیف ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ آباد شہریوں کو انصاف فراہم کرنا اور ان کی جان اور مال کا تحفظ مشن کا حصہ ہے۔ جرائم پیشہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایس پی عابد حسین ظفر سرکل اقبال ٹاؤن خصوصی ہدایت پر سرکل اقبال ٹاؤن میں جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس پی عابد حسین ظفر سرکل اقبال ٹاؤن نے مزید بتایا پیٹرولنگ گشت ناکہ بندی کر کے جرائم کو روکا جائے گا۔ جرائم کو روکنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جرائم پیشہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سائلین کے لیے 24 گھنٹے میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں۔ جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف سرکل اقبال ٹاؤن روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ منشیات کی لعنت علاقے سے ختم کریں گے۔ منشیات فروشوں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے بند کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے سانگڑ سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگن گوٹ در محمد لغاری میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد قتل۔ مقتولین کی شناخت عزیر گول عرف پیور عمرانی اور اعجاز عمرانی کے نام سے ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق واقعہ بگٹی برادری اور عمرانی برادری کی پرانی دشمنی ہے۔ دونوں خاندانوں میں دشمنی چل رہی ہے۔ اصلپور سے ہمارے بیورو چیف یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے ویژن انصاف آپ کی دہلیز پر کے پیش نظر ڈی پی او اسد سرفراز خان نے ڈی ایس پی آفس سرکل حاصل پور، تھانہ قائم پور اور تھانہ عنایتی میں کھلی کچہری لگائی جس میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈی پی او کے ہمراہ ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز اور دیگر معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ڈی پی او اسد سرفراز خان نے کھلی کچہری میں تمام سائلین کو تفصیل سے سنا اور انفرادی طور پر متعلقہ افسران کو بروقت قانونی
कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। DPO ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि थानों में खुली कचहरी का इनेकाद हमारी अवलीन तरजीह है ताकि शहरी के मसाइल सुनकर इनकी दहलीज पर बरवक्त दादरसी की जाए। DPO ने दौरान खुली कचहरी अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि मेरिट को मुकद्दम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाने की सतह पर ही हल किए जाए, जो कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। खुली कचहरी का मकसद आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और आवाम और पुलिस के माबैन फासले मिटाना है। SHOs को हदायत जारी करते हुए कहा कि अवामुन्नास के साथ बेहतर रवैया अपनाएं, आवाम की खिदमत और इनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आखिर में DPO असद सरफराज खान ने शहरियों की शिरकत पर भी इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर DSP पुलिस सर्कल हासिलपुर जाम मोहम्मद सलीम अख्तर, SHO थाना सिटी मोहम्मद अहमद चीमा, SHO सदर हुसैन फिरोज राव, SHO कायमपुर गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, इंचार्ज चौकी छोनावाला दीदार सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। खुली कचहरी में सदर मरकजी अंजुमन ताजरान नासिर महमूद कोची, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत जुल्फ़िकार अली कायम हानी, मलिक खालिद ज़िया रेहान अब्बासी ने शहरी मसाइल से आगाह किया। मलकवाल से असम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल में 2 अफराद की अदालत पेशी पर जाते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। थाना मलकवाल के इलाके चढ़ाना के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मुकामी पुलिस के मुताबिक मुख्तलिन तैमूर और इरफान कत्ल केस की पैरवी के सिलसिले में तहसील कोर्ट्स जा रहे थे कि गात लगाए मुसल्लह मुलजमान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुख्तलिन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस राय के मुताबिक मुख्तलिन पर यूनियन कौंसल मर्द परगना के साबिक कौंसलर एजाज शाह के कत्ल का इल्ज़ाम था। पुलिस थाना मलकवाल ने जैव कुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर के CIA एहलकार दीवान मेघवाड़ और अब्दुल अजीज़ लूंड के प्रमोशन होने पर CIA इंचार्ज थरपारकर की जानिब से एक शानदार तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में स्टाफ के साथ करम बलोच, मुख्तार कार, गुलाम मुस्तफ़ा खोसा, ट्रेजरी ऑफिसर थरपारकर तारक सहता, ऐवान सहाफ़त के जनरल सेक्रेटरी सुभाष कोटक और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। प्रमोशन होने वाले एहलकारों को हार पहनाए गए और तोहफ़े दिए गए, जबकि CIA इंचार्ज की जानिब से शानदार खाने का एहतमाम भी किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।